حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ سیارۃ من الملائکہ، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سیر کرنے والے یہاں بھی موجود ہوں۔ ہمارے اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ سیر کس مقصد سے کرتے ہیں؟ کیوں پھرتے ہیں زمین پر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں یطلبون حلق الذکر، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہیں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یطلبون حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقے تلاش کرتے ہیں، وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جب وہ فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نورانی فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، وہ اللہ کے نورانی فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ ثم یقفون، پھر ان پر ٹھہر جاتے ہیں۔ جب ڈھانپتے ہیں جاتے نہیں، فرشتے رک جاتے ہیں، رک کر پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى، وہ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتے ہیں۔ سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اتینا علی عباد من عبادک، وہ عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے بندوں میں سے ایسے بندوں پر آئے ہیں، ہم تیرے بندوں میں سے ایسے بندوں پر آئے ہیں یعظمون آلائکا، مولا جو تیری نعمتوں کی بڑی توقیر کرنے والے ہیں، جو تو نے نعمتیں دی ہیں مولا تیری ان نعمتوں کی بڑی عزت کرنے والے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے ہیں۔ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، مولا یہ تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ہم مسجد میں اگر جائیں بھی، وقت بھی ہو تو پھر اس کے باوجود ہم کتاب اللہ کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہمارے پاس ٹائم موجود بھی ہو تو ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوں اللہ کی یاد میں، یتلون کتابک، مولا یہ تیری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولا تیرے پیارے محبوب کی ذات پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا ہم تیرے ایسے بندوں کے پاس آئے ہیں جو تیری نعمتوں کی عظمت کے تعریف کرنے والے ہیں، تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، تیرے محبوب کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، مولا یہ تجھ سے تیری دنیا بھی طلب کرتے ہیں، آخرت بھی طلب کرتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا دنیا کی اچھائیاں بھی ہمیں نصیب فرما، وفی الآخرت حسنہ، آخرت کی اچھائیاں بھی ہمیں نصیب فرما۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تجھ سے تیری دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی غشوہم رحمتی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اب ان بندوں کو پہلے تم نے اپنے پروں سے ڈھانپا تھا، اب میرے ان بندوں کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، ان کو اب میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فہم جلساؤن
لا یشقا بہم جلیسہم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے جو ذکر والی مجلس میں آ جائے، جو ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جہاں کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، جو ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے، فقط بیٹھ جائے، حضور نے فرمایا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اللہ اس کے بخت بھی سنوار دیتا ہے۔